سبق ابھی پڑھنے ہیں ان اسباق کی یہ لسٹ ہے جو آپ کی کتاب میں شامل ہیں۔ فہرست لسٹ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس فہرست میں سے جو ہم سب سے پہلا سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے حمد باری تعالیٰ۔ پہلا سبق ہے نمبر 1 پر حمد باری تعالیٰ۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ پہلا سبق ہے یہ ہمارا اور اس کا نام ہے حمد باری تعالیٰ۔ بچوں حمد کہتے کسے ہیں؟ پہلے ہم حمد کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ جیسے کہ اس نظم کا نام ہے حمد باری تعالیٰ، تو حمد کا مطلب تو ہو گیا تعریف، باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس نظم میں کس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ حمد باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی۔ تو بچوں ہم نے یہ سیکھا کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ ہے آپ کی نظم کا پہلا بند۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 1 کھول لیجئے اور پہلے بند پر سب بچے ہاتھ رکھیں گے، اپنی انگلی رکھیں گے اور میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ یقیناً آپ سب نے صفحہ نمبر 1 کھول لیا ہوگا۔ پڑھنے کی مشق کرتے ہیں اور آپ سب بچے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا خدا ہے۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا خدا ہے۔ پھولوں کی بھی صدا ہے سب سے بڑا خدا ہے۔ پھولوں کی بھی صدا ہے سب سے بڑا خدا ہے۔ سب سے بڑا خدا ہے۔ سب سے بڑا خدا ہے۔ بچوں پہلی لائن پہ دوبارہ سے ہاتھ رکھیے۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر بندہ یعنی ہر انسان کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا خدا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ہر بندہ؟ کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ بچوں یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اسی نے ساری کائنات بنائی ہے، اسی نے ساری چیزیں بنائی ہیں۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا خدا ہے۔ نمبر 2 لائن پر ہاتھ رکھیے۔ پھولوں کی بھی صدا ہے سب سے بڑا خدا ہے، سب سے بڑا خدا ہے، یعنی کہ پھول کی جمع ہوتی ہے پھولوں۔ اللہ تعالیٰ نے باغ بنائے ہیں، باغات بڑے بڑے، پھول پودے چرند پرند سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو پھول بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ پھول بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ پھولوں کی بھی صدا ہے۔ صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ صدا کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، صاد دال الف، صدا۔ صدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز۔ پھولوں کی بھی صدا ہے سب سے بڑا خدا ہے، یعنی پھول بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اگلی لائن پر آئیے۔
دوسرے بند کی پہلی لائن پر ہاتھ رکھیے اور میرے ساتھ پڑھیے. شمس و قمر کو دیکھو، شجر و حجر کو پرکھو. شمس و قمر کو دیکھو، شجر و حجر کو پرکھو. وہ لائق ثنا ہے، سب سے بڑا خدا ہے. وہ لائق ثنا ہے، سب سے بڑا خدا ہے. سب سے بڑا خدا ہے. بچوں یہاں پر آپ کو شمس و قمر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. پہلی لائن میں شمس، واو، شمس کے بعد واو نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد قمر، اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ قمر. شمس و قمر، شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج، واو کا مطلب ہوتا ہے اور قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند. شمس و قمر، سورج اور چاند. شمس و قمر، سورج اور چاند. شمس و قمر کو دیکھو یعنی چاند اور سورج کو دیکھو. شجر و حجر کو پرکھو. شجر لکھا ہوا ہے یہ. شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت. شجر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت. اور حجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتھر. شجر کا مطلب درخت اور حجر کا مطلب پتھر. شجر و حجر کو پرکھو. شمس و قمر کو دیکھو، شجر و حجر کو پرکھو. یعنی اللہ تعالیٰ کی اگر ہمیں بڑائی دیکھنی ہے، عظمت دیکھنی ہے، تو ہم چاند اور سورج کو دیکھیں. بچوں چاند اور سورج کو آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہے؟ آسمان پر بغیر کسی سہارے کے وہ لگے ہوئے ہیں. آسمان پر ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں، کسی سہارے کے ذریعے وہ قائم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی آسمان پر رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ صبح کے ٹائم سورج نکلتا ہے، شام میں، رات میں چاند ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو یہ سب اپنے اپنے مقررہ وقت پر خود ہی آتے ہیں اور خود ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ سب کس کا کام ہے؟ یہ کس نے کیا ہے اس طرح سے؟ یہ سارا نظام کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نا. تو یہ کس کی بڑائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. اگر ہم شمس و قمر کو دیکھتے ہیں یعنی کہ چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی نظر آتی ہے اس میں. پھر آگے ہے شجر و حجر کو پرکھو. شجر کہتے ہیں درخت کو اور حجر کہتے ہیں پتھر کو. اگر ہم پتھر کو اور درخت کو بھی دیکھتے ہیں، پرکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے جانچنا، غور کرنا. اگر ہم ان پر غور کریں گے تو ہمیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی نظر آئے گی. بچوں شجر کو اگر ہم دیکھتے ہیں، شجر کہتے ہیں درخت کو. تو درخت کس طرح سے ایک ننھے سے پودے سے ایک مکمل درخت بنتا ہے، پھر اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھل اور پھول آتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے انسان غذا بھی حاصل کرتا ہے. اور درخت کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. اگر ہم درخت پر غور کریں تو بہت سارے فائدے ہمیں اس کے نظر آتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑائی نظر آ رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے یہ کام ہو رہے ہیں. اور اگر ہم پتھروں کو دیکھیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. بچوں کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بیکار ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کارآمد بنائی ہے، اور انسانوں کے لیے ہر چیز کارآمد اور فائدہ مند ہے.
اگر ہم ان سب چیزوں پر غور کریں گے تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی نظر آتی ہے۔ تو ہم شمس و قمر کو دیکھیں یا شجر و حجر کو دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہ واقعی سب سے بڑا ہے۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دوسرے بند کی دوسری لائن پر ہاتھ رکھیے، وہ لائق ثنا ہے۔ وہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ لائق ثنا کہتے ہیں یعنی کہ وہ تعریف کے لائق ہے۔ ثنا کہتے ہیں تعریف کو، وہ لائق ثنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعریف کے لائق ہے۔ سب سے بڑا خدا ہے، سب سے بڑا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعریف کے لائق ہے اور وہ سب سے بڑا ہے۔ لائق ثنا سب سے بڑا، لائق ثنا تعریف کے لائق، لائق ثنا تعریف کے لائق۔ تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی تعریف بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے یعنی بزرگی والا ہے۔ بچوں، ہم نے آج 2 بند پڑھے۔ ان دونوں بند میں جو ہم نے مشکل الفاظ یعنی کہ نئے الفاظ سیکھے اس کو ہم دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔ آپ بھی ان کو بار بار پڑھنے کی مشق کیجیے گا تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ ہم نے پڑھا تھا صدا۔ پہلا لفظ جو ہم نے انڈر لائن کیا تھا وہ کیا تھا؟ صدا۔ صدا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صدا کے معنی ہوتے ہیں آواز۔ صدا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آواز۔ صدا کے معنی آواز، کسی کو صدا دینا یا پھر آواز لگانا۔ دوسرا لفظ ہم نے پڑھا تھا شمس۔ دوسرا لفظ ہم نے پڑھا تھا شمس۔ شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج کو۔ شمس کسے کہا جاتا ہے؟ سورج کو۔ تو آپ کو یہ تصویر میں سورج نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل، سورج کو شمس کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہم نے پڑھا تھا قمر۔ اگلا لفظ ہم نے پڑھا تھا قمر، اور قمر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ قمر کے معنی ہوتے ہیں چاند۔ قمر کے معنی ہوتے ہیں چاند۔ یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے؟ جی یہ ہے چاند۔ چاند کو کیا کہتے ہیں؟ قمر۔ اگلا لفظ ہم نے پڑھا تھا شجر۔ شجر، شجر کسے کہتے ہیں؟ درخت کو۔ شجر کسے کہا جاتا ہے؟ درخت کو۔ شجر ہم کہتے ہیں درخت کو۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حجر۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حجر۔ بچوں حجر کہتے ہیں عربی میں، یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی میں کہتے ہیں پتھر کو۔ حجر پتھر کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حجر اسود، جب تمام مسلمان کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتا ہے، مسجد الحرام میں یہ حجر اسود جو ہے موجود ہے، جس کا میں نے ابھی نام لیا تھا حجر اسود۔ حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر۔ تو یہ حجر جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں پتھر۔ حجر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پتھر۔ اس کے بعد ہے اگلا لفظ لائق ثنا۔ بچوں لائق ثنا کون ہے؟ یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، اتنی ڈھیر ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور ہر چیز خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔
پھر لائق ثنا کون ہوا، یعنی تعریف کے لائق کون ہوا جس نے اتنی پیاری پیاری چیزیں بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ. جی شاباش، لائق ثنا اللہ تعالیٰ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں تعریف کے لائق. لائق ثنا لائق ثنا کی معنی ہوتے ہیں تعریف کے لائق. لائق ثنا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تعریف کے لائق. آج ہم نے 2 بند پڑھے اور ان دونوں بند میں ہم نے یہ نئے الفاظ پڑھے اور سیکھے. بچوں آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ 2 بند بار بار پڑھنے کی مشق کرنا ہے اور ان نئے الفاظ کو جو ہم نے انڈر لائن کیا تھا ان کو اچھی طرح سے بار بار معنی کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرنی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. شکریہ. اللہ حافظ.